سلطنت عثمانیہ کے ایک بادشاہ سلطان سلیمان کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے گیا. کربلا معلیٰ کی زیارت کے بعد نجف اشرف کا ارادہ کیا. جیسے ہی نجف اشرف میں داخل ہوا اور جیسے ہی اس کی نظر امام امیر المومنین کی قبر پہ پڑی, گھوڑے سے نیچے آ گیا کہ پیدل چلو, امیر المومنین کی قبر کی زیارت کرنی ہو تو پیدل چلو. یہ مولا کی ہیبت تھی, کتنا بڑا سلطنت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن جب وہ علی کے دروازے پہ آئے گا تو اپنے آپ کو چھوٹا کر کے آئے گا. بادشاہ گھوڑے سے نیچے اترا کہ علی کی بارگاہ میں جانا ہے تو پیدل چلو. اس کا ایک وزیر تھا, یا لشکر کا سردار تھا, ناصبی تھا, اہل بیت کا دشمن تھا. آیا اور آنے کے بعد کہ سلطان سلیمان یہ کیا کر رہے ہیں آپ, گھوڑے پہ سوار ہو جائیں. کہ کیوں؟ کہ جس کے پاس جا رہے ہو معاذ اللہ وہ مردہ سلطان ہے, تم زندہ بادشاہ ہو, تم گھوڑے پہ سوار ہو, یہ خامخواہ تم کیوں عزت دے رہے ہو؟ وہ مر چکے, تم تو زندہ ہو, تم بادشاہ ہو. معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ, تم تو ان سے افضل ہو, وہ تو دنیا سے چلے گئے. اب یہ سلطان سلیمان زیادہ پڑھا لکھا تو تھا نہیں, اب کشمکش میں پڑ گیا, کریں تو کیا کریں. اس کا وزیر بہت ہی زیادہ چاپلوس اور بہت ہی شاطر تھا, زیرک تھا, ناصبی تھا, اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا. سلطان کے دماغ میں خیال آیا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں, قرآن سے تفاعل کرتے ہیں, قرآن سے تفاعل کرتے ہیں, دیکھتے کون سی آیت آتی ہے. کہ قرآن لاؤ, قرآن لائی گئی. جیسے ہی قرآن کھولی تو کیا دیکھا؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10. کیا خدا فرما رہا ہے؟ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى, اے موسیٰ اپنی چپلوں کو اتار دو, تم وادی مقدس میں داخل ہو رہے ہو. اب بادشاہ نے جیسے ہی وہ آیت دیکھی, وزیر کی طرف خطاب کیا کہ پہلے تو میں صرف گھوڑے سے اترا تھا, اب تو ہم سب کو چپلیں بھی اتارنی پڑیں گی. کہ تم کسی عام دربار میں نہیں جا رہے, کسی عام گھر میں نہیں جا رہے, اس گھر میں جا رہے ہو کہ اذن اللہ ان ترفع, اس گھر میں جا رہے ہو جس کی دیواروں کو بلند کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے. اس گھر میں داخل ہو رہے ہو جہاں صبح و شام تقدیس ہوا کرتی ہے, جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اس گھر میں جا رہے ہو جہاں آیے تطہیر نازل ہوئی. اس گھر میں جا رہے ہو جہاں مسلسل جبرائیل کی آمد ہوا کرتی تھی.